اور موت کا وقت متعین کردہ ٹائم سے پہلے آنے والا نہیں ہے۔ احتیاطی تدابیر، سیفٹی پریکاشنز سب کو استعمال کرنا ہے، لیکن اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑنا ہے۔ یہی کرشنا نگر کے رہنے والے ایک صاحب اسی بیماری میں مبتلا ہوئے۔ رمضان کے 20-25 روزے ان کے چھوٹ گئے، اسپتال میں ایڈمٹ تھے۔ رمضان کے بعد وہ گھر واپس آئے، یا رمضان سے 1-2 دن پہلے۔ رمضان کے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ حضرت، جس ICU میں، جس کمرے میں مجھے رکھا گیا تھا، جتنے دن میں ایڈمٹ تھا، میں نے دیکھا ٹوٹل 53 آدمی اس ICU میں آئے تھے۔ کوئی سامنے ہے، کوئی دائیں ہے، کوئی بائیں ہے، کوئی اس لائن میں ہے، کوئی اس لائن میں ہے، سب اسی بیماری میں مبتلا، 53 ممبرز۔ اور کہنے لگے ان 53 آدمیوں میں سے صرف 4 لوگ زندہ گھر واپس آئے ہیں، صرف 4 لوگ، باقی 49 لوگ انتقال کر گئے اسی بیماری میں۔ وہ کہنے لگے مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، مجھے جو آتا میں پڑھتا تھا۔ اسپتال کو جانے سے پہلے فون کیا انہوں نے، میں نے بتایا آپ کو جو آتا ہے وہ پڑھا کرو، ڈرنا بالکل نہیں ہے، آج نہیں تو کل مرنا ہے، ڈرنا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کو جو آتا ہے وہ پڑھو، کلمہ آتا ہے، درود آتا ہے، استغفر اللہ آتا ہے، سورہ فاتحہ زبان پر آتی ہے، کچھ نہیں آتا اللہ اللہ کرو، ہمت سے رہو، کتنی بڑی بیماری کیوں نہ ہو، وقت سے پہلے موت ہرگز نہیں آتی۔ تو اکثر لوگوں کا رپورٹ یہی ہے کہ بیماری سے کم، ڈر سے زیادہ لوگ مر رہے ہیں کہ یہ بیماری مجھے آ گئی، یہ بیماری مجھے آ گئی، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ سوچ اور فکر کی وجہ سے بیماری مول لیتے ہیں، منجیج کہ کوئی یہ ساری پریشانیاں آتے ہیں، آدمی سوچتا بیٹھ جاتا ہے گھر میں، میرے ہی گھر میں یہ ساری مصیبتیں کیوں ہے، مجھے اچانک فلاں بیماری کیوں آ گئی، میرے گھر میں فلاں بیمار کا علاج کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ اسی سوچ اور فکر کی وجہ سے لوگ ٹینشن بڑھا کر کے اپنے آپ کو بیمار کر رہے ہیں۔ فلاں چیز کیوں آئی اس کے پیچھے نہ پڑیں، فلاں چیز آئی ہے اب کرنا کیا ہے اس کو دیکھیں۔ آدمی گزری ہوئی چیز کو یاد کرتے کرتے ٹینشن اپنے دماغ پر سوار کر لیتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے اور موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہی بیماری آ گئی تب بھی ڈرنا نہیں ہے، کتنی ہی بڑی بیماری کیوں نہ ہو یا چھوٹی بیماری کیوں نہ ہو، سب اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ جب تک اللہ کی طرف سے آرڈر نہیں ہوگا کوئی بیماری کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور جب تک اللہ کی طرف سے آرڈر نہیں ہوگا کوئی دوا، کوئی انجیکشن، کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے۔ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ تمام احتیاطی تدابیروں کو، سیفٹی پریکاشنز کو استعمال کرتے ہوئے اول نمبر پر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ضروری ہے۔
اور دعا مانگتے رہنا کہ اے اللہ ہمیں اس وبا کی موت سے حفاظت فرما. اگر تو نے موت مقدر کیا ہوا ہے تو ایمان والی موت، سلامتی والی موت نصیب فرما، ورنہ اسپتالوں والی موت کہ جس کو بعد میں ٹچ کرنا بھی منع کر دیا جائے، نہ غسل جنازہ کا موقع ملے، نہ اس کو نماز جنازہ کا موقع ملے، نہ اس کو مسجد میں جنازے میں سوار کر کے لانے کا موقع دیا جائے، اسپتال سے وہیں کا وہیں قبرستان پہنچا دیا جائے. اے اللہ ایسی موت سے ہماری حفاظت فرما. اور قبرستان میں جگہ تنگ ہو گئی، یہ سب میری آپ کی مسجد کے متولیوں کی، پورے شہر کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ علماء کرام سے مشورہ کر کے، مفتیان کرام سے مشورہ کر کے باضابطہ فیصلہ کرنا. قبرستان اس کی جگہ پہلے بڑی تھی، اب کمی اس کے اندر آ گئی، جگہ تنگ ہو رہی ہے. اس کی وجہ کیا؟ لوگوں نے پختہ قبریں بنا دی ہیں. کسی نے ٹائلز لگا کر کے قبر کو زبردست بنا دیا، کسی نے زبردست پلاسٹنگ وغیرہ اینٹیں لگوایا، کسی نے محراب کی شکل دے دیا، کسی نے کسی اور شکل میں قبر کو. عام قبرستان میں جو کہ سب لوگوں کا مال ہے، وقف کی وہ زمین ہے کہ جتنے دن تک ایک آدمی کی لاش اس میں باقی رہے اتنے دن تک چھوڑ دیا جائے. جب یقین ہو کہ زمین کے اندر اس کی لاش ختم ہو چکی ہوگی، اب دوسرے کا حق ہے کہ اسی میں دفن کیا جائے. اب باپ کے مرنے کے بعد، ماں کے مرنے کے بعد لوگوں نے کیا کیا؟ قبروں کو پختہ بنا دیا. زندگی میں کبھی باپ کو ایک گلاس کا پانی بھی نہیں پلایا، نہ ماں کی خدمت کی. مرتے ہی فوراً ماں اور باپ یاد آ گئے اور قبر کو پختہ بنا دیا. اور ایسا رعب اس کے علاقے میں ہے کہ اس کی قبر کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. کوئی اگر قبر کو جو پختہ ہے ہٹانا چاہے اور اس کو مٹی سے پر کرنا چاہے، مانتا نہیں، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کھڑا کر دیتا ہے. یاد رکھیے ایسے تمام لوگ قیامت میں اللہ کو جواب دیں گے. ایسے سارے لوگ جنہوں نے لوگوں کی زمین پر پختہ قبریں بنائی ہوئی ہیں، لوگوں کو اپنے مردے گاڑنے کے لیے زمین نہیں مل رہی ہے، ایسے تمام لوگ پختہ قبر بنانے والے، زور چلانے والے، مسجد کے متولی، مسجد کا امام، اگر کوئی چور مولوی صاحب بھی شریعت کے خلاف کسی بات کو سپورٹ کرتا ہے کہ فلاں صاحب میرے جاننے والے ہیں، اگر میں اس کی بات کی تائید نہیں کروں گا تو وہاں سے ملنے والا ہدیہ چلا جائے گا، یہ سمجھ کر کے اگر کوئی مولوی بھی شریعت کے خلاف، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف کسی آدمی کی سپورٹ کرتا ہے اور اس طرح کی چیزوں کو وہ آگے بڑھاتا ہے، پروموٹ کرتا ہے، وہ مولوی بھی قیامت میں اللہ کو جواب دے گا. قبرستان کے اندر جگہ تنگ ہو گئی ہے، زمین کم پڑ رہی ہے، کھودنے والے نہیں مل رہے ہیں. پرانی قبر کو کھودنا نہایت آسان ہے، نئی قبر کو کھودنا سخت زمین میں بہت مشکل ہے. یہ سب تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. جس علاقے میں ایسا ہو کہ جہاں پختہ قبریں بنائی جاتی ہیں اور لوگوں کے لیے زمین کم پڑ رہی ہے، وہاں کے تمام علماء کی، ذمہ داروں کی، آپ جیسے تمام مصلی حضرات کی، سب کی ذمہ داری ہے
کہ سب مل بیٹھ کر کے اس مسئلے کو حل کریں اور قبرستان میں تمام پختہ قبروں کو بالکل سنجیدگی کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ، بغیر کسی شور و غل کے اس کام کو نمٹائیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔